اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یاد ہوگا کہ میں نے ایک اختتام میں ایک ہم دعا کے اوپر بات کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک اسی دعا سے شروع کریں گے۔ وہ حدیث پاک کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، نابینا شخص آیا۔ اب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نابینا شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میری عافیت کے لیے کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا فرمائے اور بینائی مجھے مل جائے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو اس پر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو اس دعا کو میں مؤخر تاخیر کر دوں جو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، اس نابینا شخص نے کہا یا رسول اللہ ابھی دعا فرمائیں۔ اب آقا تاجدار حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کر کے آؤ، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہا اسے، اور حضور نے اس حاجت مند کو ایک دعا سکھائی۔ کیا کیا؟ ایک دعا سکھا دی آقا نے اسے کہ جب تم نے دعا مانگنی ہے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ اب وہ دعا کے الفاظ اور وہ دعا بڑی خوبصورت دعا آقا تاجدار کائنات نے جو تعلیم فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وضو اور رکعت جب تم ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ اب اس کا ترجمہ سنیں کتنی خوبصورت انداز کے اندر کہ اے اللہ میں تجھ سے نبی رحمت، اے اللہ میں تجھ سے نبی رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ پھر ذرا غور کریں، اس کے اندر بڑی قیمتی بات ہے ان الفاظ کے اندر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں مصطفیٰ کے وسیلے سے جن کو تو نے نبی رحمت بنایا۔ یہ جملہ کہا، پھر اس کے بعد آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ کیا، کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی۔ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے مولا کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دی ہے، آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اور آپ کا وسیلہ کیوں دیا ہے؟ ھذہ لتقضی، تاکہ میری گل بن جائے۔ جس حاجت کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا وہ میری پوری ہو جائے، اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کیا۔ اب اس کے بعد آگے سنیں، پھر اس نے کہا اللہم فیفیہ فیہ، اور کہا مالک یا اللہ جو حضور کی سفارش میرے حق میں تیری پاس آئی ہے میرے مولا اس کو قبول فرما لے۔ اب آپ کو اس حدیث پاک سے میں کیا سمجھا؟ 2 باتیں جو اس حدیث کی روشنی میں آپ نے یاد کرنی ہے، وہ 2 باتیں ہیں۔ اور اب یہ اس حدیث کو اوپر یہ جو حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں لکھا،
امام نسائی نے لکھا، امام ابن ماجہ نے لکھا، اور اس کے بعد امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یعنی کہ معتبر حدیث، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ضعیف ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کہ جو آقا نے خود اس نابینے کو یہ دعا سکھائی، دو چیزیں قابل غور ہیں۔ اب ایک تو جب اس نے عمل کر لیا تو اب وہ عمل جب اس نے دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور عمل کر لیا تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ مبارک کیا، اب نابینا تھا تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہا، دعا پوری ہو گئی، آقا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہا۔ تو حضور نے جو خود دعا تعلیم فرمائی، میں بار بار زور دے رہا ہوں تاکہ یہ دو باتیں آپ دل میں بٹھا لیں، دو باتیں حضور نے خود یہ دعا تعلیم فرمائی اور احادیث کی کتابوں میں آئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض نادانی، لا علمی اور جہالت کے سبب لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وسیلے کا انکار کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ کچھ نہیں ہے، بس مولا سے ڈائریکٹ مانگو، بس بندہ ہو اور مولا ہو، وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، تو وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی بات اسی ضمن میں یاد رکھ لیں، سورہ اخلاص آتی ہے آپ سب کو؟ قل هو اللہ احد آتی ہے نا؟ ذرا سبحان اللہ کہیں جنہیں جنہیں آتی ہے۔ آپ نے کبھی اس سورت پر غور کیا ہے؟ کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھا؟ سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے کل، اب یہ توحید، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ آغاز کیسے کیا؟ کل، تعارف اللہ نے اپنی ذات کا کروانا ہے کہ میں ایک ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، اپنا تعارف، اپنی توحید کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے۔ اور آغاز کہاں سے کیا ہے؟ کل، اے پیارے آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرماؤ۔ اپنی توحید کے بیان کا آغاز کہاں سے کیا؟ کل سے، یعنی کہ اب آپ اتنی سی بات انسان سمجھ لیتا ہے، سادہ سی بات ہے کہ جو خدا اپنا تعارف کرواتے وقت مصطفیٰ کو بیچ میں سے نہیں نکالتا، جو خدا اپنا تعارف کرواتے وقت ذات مصطفیٰ کو درمیان میں رکھتا ہے، وہ تعلق بناتے وقت ذات مصطفیٰ کے بغیر بنائے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حضور کی ذات کو درمیان سے نکال کر مولا کی بارگاہ تک رسائی؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو اب وسیلہ یہ جائز ہے، اچھا عمل ہے۔ کیوں؟ کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ رب سے مانگنا ہے تو میرے وسیلے سے مانگ، میرے وسیلے سے مانگ۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ اور اس نے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی حدیث مبارکہ سے کہ ذات مصطفیٰ کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جائز ہے، اچھا عمل ہے۔ اچھا نہ ہوتا تو حضور خود تعلیم نہ فرماتے۔ حضور کا تعلیم فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمل اچھا عمل ہے۔ اور دوسری یہ بات، اس نے وسیلہ دیا اور دعا قبول ہو گئی۔ یار آپ حدیث پاک ذوق، اس نے وسیلہ دیا اور دعا قبول ہو گئی، تو کیا مانا کہ لوگوں جب جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں تو رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگا کرو۔ یہ اعتقاد اور ایمان کا سودا ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں کہ میرے مولا مجھے یہ عطا فرما، مولا میں حاجت مند ہوں، یا اس چیز کی ضرورت ہے، یا پریشان ہوں مولا،
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ ان دعاؤں کے ساتھ ذات مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہو تو میری محبت کہتی ہے مالک سوچتا تو ہوگا یہ تو وہی ذات ہے جس پر میں صبح و شام درود سلام پڑھتا، یہ تو وہی ہیں جن پر میں صبح و شام درود و سلام پڑھتا ہوں۔ جس طرح مصطفیٰ پر پڑا ہوا آقا کی ذات پر درود و سلام رد نہیں ہوتا، تو دعاؤں میں جب ذات مصطفیٰ آ جاتی ہے آپ کا وسیلہ تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ارے مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ تو دوسری بات، ایک احادیث، ایک تو یہ پتہ چلی کہ وسیلہ کیا ہے، جائز ہے۔ دوسرا کہ آقا تاجدار کائنات کتنے شفیق اور مہربان ہیں، کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ فقط اس صحابی کا مسئلہ نہیں تھا، اب آپ کی بات آنے لگی ہے اس دور اور زمانے۔ یہ فقط اس نابینے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو نابینا فقط اپنی ذات کے لیے آیا تھا، مگر آقا نے دعا بتا دی اور وہ دعا آج ہم تک پہنچ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا قیامت تک کی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے، پریشان نہیں ہونا، میرے وسیلے سے مانگ لیا کر، میں اپنا وسیلہ تعلیم کر کے دے کے جا رہا۔ تو یہ دو چیزیں اس حدیث مبارکہ سے میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب اس سے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث پاک سن، اور ایمان افروز حدیث پاک آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ناموں کا ذکر فرمایا، حدیث پاک ہے، اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اسمی فی القرآن محمد، میرا نام قرآن کے اندر محمد ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اسمی فی القرآن محمد، میرا جو نام قرآن پاک کے اندر ہے وہ محمد ہے۔ وفی الانجیل احمد، اور انجیل کے اندر میرا نام احمد ہے۔ وفی التورات احید، تورات کے اندر میرا نام احید ہے۔ اور پھر فرمایا آگے وجہ بیان کی کہ میرا نام تورات میں جو احید ہے وہ کیوں ہے، وجہ اپنے نام کی وجہ فرمایا وَإِنَّمَا سمیت احید لِأَنِّي احید عن امتی نار جہنم۔ اب حدیث پاک دوبارہ میں اس کا ترجمہ، آقا نے فرمایا قرآن میں میرا نام محمد ہے، آپ نے بولنا ہے تو ذوق آنا ہے، قرآن میں میرا نام بولے، قرآن میں میرا نام، آقا نے فرمایا محمد ہے۔ اس کے بعد انجیل میں احمد ہے۔ اچھا، یہاں آگے چلنے سے پہلے نام محمد اور احمد کا فرق بتاؤں آپ کو، ایک دفعہ محبت سے سمجھ آیا کریں نا، جب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤں تو وہ کیوں اس طرح کہتا ہوں، آپ بتاؤں جی۔ نام محمد اور احمد ایک جملے کے اندر آج فرق یاد رکھ لیں، ایک جملے کے اندر، اور یہ جملہ کئی جملوں کے اوپر بھاری ہے، کئی خطابات کے اوپر بھاری ہے یہ ایک جملہ۔ نام محمد اور نام احمد کون ہے دوستو؟ اب توجہ، احمد وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مولا کی تعریف کرے۔ نہیں یار، آواز نہیں آئی آپ، بڑی باریک بات ہے، نوجوان خصوصاً توجہ کریں۔ احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ہر کسی سے زیادہ، سب سے زیادہ مولا کی تعریف کرے، وہ احمد ہوتا ہے، اور خدا جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ، پھر توجہ کرو، جو سب سے زیادہ مولا کی تعریف کرے وہ احمد ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا نام احمد بھی ہے، اور خدا سب سے زیادہ جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتے ہیں۔
تو آقا نے فرمایا قرآن میں میرا نام محمد ہے اور انجیل میں میرا نام احمد ہے. تو یہ نام محمد اور احمد کا فرق میں نے ضمناً آپ کو بیان کر دیا. اچھا، ہمارے موضوع کے ریلیونٹ اس حدیث پاک میں جو آقا نے نام اوحید کی وجہ بیان کی کہ میرا نام اوحید کیوں ہے. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحید، فرمایا وَإِنَّمَا سُمِّيتُ اوحید لِأَنِّي اوحید عن امتی نار جہنم. اب سنیے گا اس جملے کے اوپر کہ آقا نے وجہ بتائی کہ میرا نام اوحید کیوں ہے. یار کتنا پیار ہوگا اس جملے کو سن کر. آپ دل میں سوچئے گا حضور کو ہم سے کتنا پیار ہوگا، حضور کتنی محبت کرتے ہوں گے ہم سے. آقا نے فرمایا بے شک میرا نام اوحید اس لیے رکھا گیا کہ میں اپنی امت سے جہنم کی آگ ہٹاؤں گا. اس لیے میرا نام اوحید رکھا گیا کہ میں اپنی امت سے جہنم کی آگ ہٹاؤں گا. کتنی آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہوگی، اور کتنے آقا کریم ہیں کہ آقا تاجدار کائنات فرما رہے ہیں میرا نام ہی اوحید رکھا گیا اور اس لیے رکھا گیا کہ میں جہنم کی آگ ہٹاؤں گا اپنی امت سے. کون سا وہ مقام ہے جہاں آقا اپنی امت کو بھولیں؟ کسی مقام پر نہیں بھولے، کسی مقام پر، خدا کی قسم کسی مقام پر نہیں بھولے. ہر مقام پر آقا نے اپنی امت کو یاد رکھا. اور اب اس کے بعد اگلی حدیث پاک، اور وہ حدیث تو ہر ایمان افروز ہوتی ہے، اور یہ حدیث پاک بڑی قابل غور ہے کہ آقا تاجدار کائنات کا کتنا خیال ہے اپنی امت کا، کتنا خیال. ایک صحابی آئے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لیا، امام مسلم نے لیا، تو یہ حدیث متفق علیہ ہو گئی، یعنی کہ کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اب حدیث پاک سنیے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں نماز فجر باجماعت رہ جاتا ہوں، میری نماز فجر باجماعت ادا ہونے سے رہ جاتی ہے. اب سنیے گا، نماز فجر کیا ہوتی ہے؟ بولیں، باجماعت رہ جاتی ہے. اس نے آ کے آقا کی بارگاہ میں یہ بات بیان کی، یا رسول اللہ میری نماز فجر باجماعت رہ جاتی ہے. اچھا بھئی کیوں رہ جاتی ہے؟ اب وہ وجہ سنیں کیوں رہ جاتی ہے. کہ کیونکہ وہ فلاں صاحب، اب فلاں سے مراد وہ امام جس مسجد میں وہ پڑھتے تھے، وہ فلاں صاحب ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جی؟ لمبی نماز، یعنی کہ وہ قرات لمبی کرتے ہیں، تو میری نماز رہ جاتی. اب کیوں رہ جاتی ہے؟ اب آگے وہ وجہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ لمبی ہونے سے یہ نماز ان کی کیوں رہ جاتی تھی، باجماعت نہیں پڑھ سکتا. اچھا، اب اس پر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا تاجدار کائنات نے جب ان کی یہ بات سنی تو حضور ناراض ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز سے زیادہ ناراض ہوتے نہیں دیکھا. اتنے آقا ناراض ہو گئے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے زیادہ حضور کو کبھی ناراض نہیں دیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد آقا نے کیا فرمایا؟ ثم قال یا ایھا الناس، پھر آقا فرمایا لوگوں سنو، ان منکم منفرین، کیا تم میں نفرت دلانے والے بھی ہیں؟ کیا معنی؟ کیا تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے دین سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں میرے دین سے، اسلام سے؟ آقا نے یہ فرمایا. اب سب آقا غصے میں، تو ہر کوئی پریشان ہے کہ یا رسول اللہ وہ قرات لمبی کرنے سے آپ کا غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے یا رسول اللہ، اور آقا فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان منکم منفرین، کیا تم میں نفرت دلانے والے ہیں؟
کوئی پریشان. یہ نفرت دلانے کا کیا معنی؟ پھر اب آ کے آقا تاجدار کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا فمن اما الناس فلیتجوز، تم میں سے جو بھی امامت کروائے، سنیے اصول امامت، اصول امامت، آقا نے فرمایا تم میں جو بھی امامت کروائے اسے چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے. کیوں مختصر؟ آقا تعلیم مختصر کیوں فرمائے؟ فرمایا اس لیے، سنیے گا، فرمایا فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، فرمایا اس لیے کہ امام کے پیچھے کوئی کمزور کھڑا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، کوئی کمزور کھڑا ہوگا، کوئی بوڑھا کھڑا ہوگا، کوئی ضرورت مند کھڑا ہوگا. تو اب پتا چلا کہ وہ جو صحابی فرما رہے تھے کہ میری نماز رہ جاتی ہے، یہاں وہ کمزور ہوں گے، ضعیف ہو چکے ہوں گے کہ وہ اتنی دیر کھڑے رہنے میں انہیں تکلیف ہوتی تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ آقا تاجدار کائنات کی طبیعت کے اندر کتنی شفقت اور نرمی ہے کہ حضور کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اور آقا نے فرمایا، کیا اس کو بات فرمایا کیا تم میں نفرت کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں؟ تو آقا نے منع فرما دیا. اب اسی کے ساتھ ایک بڑے عرصے سے میرے دماغ کے اندر یہ ایک بات ہے، وہ میں کر نہیں پایا، وہ کبھی ذہن سے نکل جاتی ہے. بیٹا خاموش کروا دو انہیں، چپ کروا. تو وہ بات بڑی قابل غور ہے. آج وہ ضمناً آج وہ اس موضوع کے تحت وہ بات آ گئی، وہ انتظامیہ سے ذرا ریلیونٹ ہے، اور آپ کو بھی ذرا زندگی کے کچھ اصول معلوم ہونے چاہیے. اب اگلی حدیث پاک سنیں. اس حدیث پاک کے بعد اب یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر، اور یہ حدیث بھی امام بخاری اور متفق علیہ حدیث پاک. مضبوط بات آپ کو بتا رہا ہوں، اب سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی قابل غور. اس حدیث پاک کو آج بھولیے گا مت، آج اس کو سیو کر کے لے کے جائیں اپنے دل و دماغ کے اندر، اس کے مفہوم کو ذرا ذہن میں بٹھائیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت تھی یا ایک نوجوان تھا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. محبت سے بولو. وہ مسجد کی کیا کیا کرتا تھا؟ صفائی کیا کرتا تھا. اب وہ نوجوان یا وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتے تھے، تو آقا تاجدار کائنات انہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسجد سے، اللہ کے گھر سے پیار کرتے ہیں، محبت سے. اب تھوڑی سی اپنی تعلیم کی بات آئی ہے تو ذرا ذوق کا بھی مظاہرہ کریں اور سیکھیں. ذوق نہ لیا کریں بس گفتگو کا، سیکھیں اپنی زندگی کے اندر. وہ صفائی کیا کرتے تھے. اب جو اس حدیث کا میں نتیجہ نکالوں گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اب وہ صفائی کیا کرتے تھے، تو آقا تاجدار کائنات نے دیکھا کہ یار کچھ دنوں سے وہ نوجوان لڑکا نہیں آ رہا یا وہ عورت نہیں آ رہی. تو اب سنیے گا، وہ جو صفائی کرتے تھے، آقا تاجدار کائنات نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ وہ صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا. اس بات کی باریکی کو سمجھیں. حضور نے پوچھا، وہ صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا. نہیں، آپ ابھی بھی نہیں سمجھے. حضور نے پوچھا، وہ صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا. اب سنیں، صحابہ نے بتایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا ہے. اور یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو راوی کا بیان ہے کہ صحابہ نے مطلب آقا آرام ہوں گے، آقا کہیں مصروف تھے تو آقا کو نہیں بتایا، تو تدفین کر دی. اب آقا تاجدار کائنات کو جب پتا چلا کہ وہ مسجد میں صفائی کرنے والا وہ فوت ہو گیا، حضور نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ مصروف تھے کہیں. تو اب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہاتھ اٹھا سکتے تھے اس کے لیے. توجہ ہے؟
وہاں بھی ہاتھ اٹھا سکتے تھے. فرمایا صحابہ میرے ساتھ چلو مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں پہ. محبت سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. مجھے اس کی قبر دکھاؤ. آقا تاجدار کائنات گئے اور اس کی قبر کے اوپر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی. نماز جنازہ. اب آقا تاجدار کائنات نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہوتی ہے ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم. آقا نے فرمایا یہ جو قبریں ہوتی ہیں یہ ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. آقا نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کے صدقے اللہ ان کی قبروں میں نور پیدا فرما دے گا. اب آپ کو ایک لمحے کے لیے روک کر اور متوجہ کر کے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا اس بات کی باریکی کو آپ سمجھے ہو کہ حضور وہ جو صفائی کرنے آتا تھا آقا نے اسے چند دن دیکھا نہیں تو حضور نے پوچھا وہ کہاں ہے جو خدا کے گھر کی صفائی کرتا. اس بات کی باریکی کو سمجھیں آپ. اور آسان کر دیتا ہوں اس کا ایک نتیجہ نکالنے لگا ہوں اس حدیث پاک سے اور نوجوانوں سے بالخصوص. جی یہ تعلیم یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہ کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوتا انتظامیہ نے نہ ہی مؤذن نے یا امام نے. وہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے یہ رکھے جاتے ہیں کہ ایک سسٹم چلتا رہے. لیکن کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یار ہمارے محلے میں خدا کا گھر ہے کبھی جا کر صفائی کریں؟ کبھی خیال نہیں آیا. اور اتنا عظیم کام اپنے گھر کے اندر تو آپ برتن بھی دھو لیتے ہیں, پوچھے بھی مار لیتے ہیں, جھاڑو بھی, ڈسٹنگ بھی, سب بھی کرتے ہیں. کبھی خدا کے گھر کا خیال نہیں آیا. اور یہ خدا پر احسان کرنا نہیں ہے معاذ اللہ, خدا کے گھر کی صفائی کرنا اس لیے کہ مولا میں نے تیرے گھر کی صفائی کی ہے تو میرے دل کی صفائی کر, میرا دل صاف کر دے مولا. بھئی نیتوں کا سودا ہے نا, انما الاعمال بالنیات. آپ کس نیت سے آتے ہو؟ اور یہاں پر میں جو جملہ کہنے لگا ہوں ذرا تڑپ کے میں اسے کیا اس حدیث سے میں کیا سمجھاؤں. حضور نے اس کا پوچھا, چند دن نہیں دیکھا اس صفائی کرنے والے کو تو میرے آقا نے پوچھا. تو حضور کے اس پوچھنے سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے, محبت سے مسکرا کے بولیے گا, میں نے یہ نتیجہ سمجھا کہ وہ آیا نہیں, آقا نے پوچھا. حضور کا پوچھنا یہ بتا رہا ہے جو خدا کے گھر کی صفائی کرتے ہوں وہ مصطفیٰ کی نظروں میں رہا کرتے ہیں, وہ آقا کی نگاہوں میں ہوتے ہیں, آقا کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ, یہ نوجوان, یہ بچہ خدا کے گھر کی صفائی کر رہا ہے. اور یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ جو لوگ خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں, مثال کے طور پر میں اکثر دیکھتا ہوں وہ پیچھے بلیک بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے اتنے اخراجات. نہ انتظامیہ, جو بھی, سب کے لیے بات کر رہا ہوں, اور بھی جو اس کیمرہ کے ذریعے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور مساجد کی انتظامیہ اور جو بھی لوگ اس بات کو سمجھیں, کسی فرد واحد کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کر منہ اٹھائے اور جا کر انتظامیہ سے سوال کرنا شروع کر دے اور وہاں لکھنا شروع کر دے اور اعتراض کرنا شروع کر دے. یہ کسی فرد واحد کا حق نہیں ہے. ایک تو جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی اپنی عزت ہے, وہ بھی انسان ہے, اور اگر کسی کو کوئی شک ہو جائے تو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے. لیکن یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ کے کسی فرد کے اوپر اٹھا کر سوال اٹھانا شروع کر دے, لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دے, یہ پیسے آگے پیچھے ہو گئے, یہ معاملہ ایسا نہیں ایسا ہو گیا. آپ کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ وہ سارا سال خدمت کرتے ہیں یہ باتیں سننے کے لیے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو
تو وہ اخلاق کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ الگ باہر جا کر ان کے گھر جا کر کہ بھئی مجھے یہ معاملہ ہے، مجھے یہ حساب دے دیں، بس بات ختم، وہ آپ کو حساب دے دیں گے۔ شور مچانا، ڈھنڈورا پیٹنا اور ایسی باتیں کرنا کہ ان کی بدنامی کا سبب بنے، یہ انسان کی اپنی جہالت کا ثبوت ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا جاہل انسان ہوں، کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کسی سے بات کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ پچھلے 2 ہفتوں سے میں آپ کو اسی بات کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں اور توجہ دلوا رہا ہوں کہ حضور کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں تھیں۔ عزت کرنا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، پیار سے بات کرنا سیکھیں۔ یہ ہر وقت کا غصہ، ہر وقت چہرے کے اوپر، ادھر حدیث پاک ایک آ رہی ہے، اب وقت کم ہے لیکن آج میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں اگر 5 منٹ آپ کے اوپر لے لوں۔ یہ حدیث پاک ذرا سنیں، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی پہچان نہ بتا دوں کہ جنتی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا معاشرے کے اندر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا وہ جنتی ہے بیچارہ۔ پھر آقا نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دے دوں؟ 3 باتیں آقا نے ارشاد فرمائیں۔ ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہو، دوسرے نمبر پر ہر وہ شخص جو جھگڑالو ہو، بات بات پر جھگڑتا ہو، بات بات پر جھگڑتا ہو، اور تیسرا مغرور انسان۔ آقا نے اہل جہنم کی پہچان کے طور پر ان 3 طبقوں کا ذکر کیا۔ یہ کون سی آج ہمارے اندر رویہ پیدا ہو گیا، انسان بات کرے اور آپ اگلے کا سینہ چیر کے رکھ دیں۔ زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے دیے ہوئے زخم بہت مشکل سے بھرتے ہیں، اور ہم اس کو نام کیا دے دیتے ہیں؟ جی میں تو سچ بولتا ہوں، سچ ہوتا ہی کڑوا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کائنات کے اندر حضور سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر زبان کا میٹھا بھی کوئی۔ یہ کون سے پیمانے آپ نے بنا رکھے ہیں؟ ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا۔ تو خدا را ان چیزوں کو اپنے اندر سے، اپنی ذات سے نکال دیں۔ اب یہ کوئی کم بات ہے کہ آقا نے اہل جہنم کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا غرور، مغرور، تکبر ہے جس کے اندر، انا ہے، وہ جہنمیوں کی پہچان والا۔ جھگڑالو جو بات بات پر جھگڑتا ہے، بات بات پر جھگڑتا ہے، چھوٹی سی بات ہو جھگڑنے کو جاتا ہے، گلے پڑتا ہے، اور سخت طبیعت کا جس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا شو کروانا چاہتا ہے معاشرے کو، کیا وہ اپنی جرت دکھا رہا ہے۔ حضور کی نگاہ کے اندر یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ مسکرا کے ملنا سیکھیں، مسکرا کے ملنا سیکھیں۔ اور یہ اگر معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کیونکہ بعض اوقات میں تو جو پڑھتا ہوں احادیث مبارکہ سے، قرآن سے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا شاید کئیوں کی طبیعت کے اوپر کچھ سختی گزرتی ہوگی۔ تو بابا میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا آپ لوگوں سے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہتا، اصلاح کے لیے کہتا ہوں۔ ممبر اصلاح کے لیے ہوتا ہے، تنقید کے لیے نہیں ہوتا۔ اصلاح کے لیے کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے اپنے اندر سے یہ چیزیں دور کریں، مسکرا کے ملا کریں، پیار اور محبت والا۔